اللہم صلی علی محمد۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 9 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 552۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے اور ایمان کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، زبان سے اقرار کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق اپنے عمل سے بھی کرنا ہوتی ہے، اور سب عملوں میں سے بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور پھر جو نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے وہ سب سے افضل ہے۔ آج کی حدیث میں نماز عصر کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ نماز عصر دن کا وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہر انسان بہت مصروف ہوتا ہے۔ دن کا اختتام ہونے جا رہا ہوتا ہے تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا کام جلد از جلد ختم کر لیا جائے، اور پھر اسی مصروفیت میں ہم عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے سراسر خسارہ ہے۔ یہاں انسان کی 2 محبوب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مال اور دوسرا اس کے گھر والے۔ ہمیں اپنے مال سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے گھر والے بہت عزیز ہوتے ہیں۔ ان کی خوشی، ان کی آسانی کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر عصر کی نماز رہ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا سارا مال تباہ و برباد ہو گیا، اور آپ نے اپنی فیملی بھی گنوا دی، یعنی کہ آپ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ اسی وجہ سے عصر کی نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، جس شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کیں، یعنی فجر اور عصر، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ویسے تو ساری نمازیں فرض ہیں اور ان کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز عصر کا خاص طور پر حکم ہے، کیونکہ فجر اور عصر کے ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ کچھ فرشتے عصر میں اترتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں، اور کچھ فرشتے فجر میں اترتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں۔ عصر والے فرشتے فجر کے ٹائم چلے جاتے ہیں اور فجر والے فرشتے عصر ٹائم چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو تم کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ تب فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تب بھی تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب آئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ وہ اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن جب جنگ خندق میں نماز عصر نہ پڑھ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے یعنی کافروں نے ہمیں نماز وسطیٰ ادا کرنے سے روک لیا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک نماز عصر کی کیا اہمیت تھی، اور کس قدر آپ کو دکھ پہنچا تھا نماز عصر رہ جانے کا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ نعمتیں ایسی ہیں ہم گنتی کرتے کرتے تھک جائیں گے مگر ان کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ تو کیا
جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، سب نعمتیں دیں، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے؟ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور ان پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔